کرنی ہے، دو باتیں سمجھانے لگا ہوں۔ پہلی بات، یہ درود آیا کہاں سے؟ توجہ ہے؟ پیغمبر کی زبان اقدس سے۔ کہاں سے آئے پیغمبر کی؟ صحابی پوچھتا ہے کیف نصلی علیک یا رسول اللہ، درود ہم کیسے پڑھیں؟ آپ نے کہا قولوا اللہم صلی علی محمد، اس طرح درود پڑھو۔ اگلی بات، پیغمبر کریم کی حدیث، میرا یہ دعویٰ ہے، میرا اپنا ناقص علم کے مطابق میرا دعویٰ ہے، جو بھی پیغمبر کا فرمان ہے وہ ماخوذ من القرآن ہے۔ پیغمبر کریم کی کوئی حدیث ایسی نہیں جو قرآن سے نہ نکلی ہو۔ جو پیغمبر کا فرمان ہے اس کا متن قرآن ہے، استنباط من القرآن ہے۔ کوئی لوگ سمجھتے ہیں حدیث کوئی اور چیز ہے، قرآن کوئی اور چیز ہے۔ خدا کی قسم، جو پیغمبر کا فرمان ہوگا، ایک تو ہے کسی راوی کی گپ، کسی کذاب کا جھوٹ، کسی دجال کا دجل، اس کی بات نہیں کر رہا۔ جو میرے مدنی کریم کی زبان اقدس کے لفظ نکلے ہیں، وہ لفظ اللہ کی کتاب سے آئے ہیں۔ اب یہ درود آیا نکالو، سورہ ہود کے اندر اللہ رب العزت نے اس درود کو قرآن میں ذکر کیا۔ وہاں اگر ذہن چلا جائے تو وہاں پر دیکھنے کے ساتھ دو باتیں سمجھ آئیں گی۔ ہمارا درود قرآن والا جو رب نے پیارے محبوب کو بتایا، نمبر دو، وہاں پر آل کا معنی ہوگا۔ وہاں پر حضرت ابراہیم کی بیوی کھڑی ہے، حضرت ابراہیم کو بیٹے کی خوشخبری ملتی ہے، اور بیوی وہ بانجھ ہے، اس کی عمر وہ بچہ جننے سے زائد ہو گئی ہے، تجاوز کر گئی ہے۔ وہ کہتی ہے آنا حجوز، میں بڑھیا ہو گئی ہوں، وہذا بالی شیخا، میرا یہ خامن یہ بھی بوڑھا ہو گیا ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، مجھے بچہ کیسے ملے گا؟ وہاں پر فرشتے کہتے ہیں، توجہ ہے، کون کہنے والے ہیں؟ اب تیری قسمت۔ اہل بیت کا معنی آ رہا ہے اللہ کے معصوم فرشتوں کی زبانی، اور بیان کر رہی ہے لا ریب کتاب قرآن مقدس۔ فرمایا اتعجبین من امر اللہ، اتعجبین من امر اللہ، رحمت اللہ آگے وبرکاتہ آگے، علیکم اہل البیت، حضرت ابراہیم کی بیوی وہ تعجب کر رہی ہے کہ میں بوڑھی، میرا خامد بھی بوڑھا، مجھے کیسے بیٹا ملے گا؟ اللہ کے نورانی فرشتے جبریل اور جبریل کے ساتھی کہتے ہیں اتعجبین من امر اللہ، اللہ راضی تھی بھی، یہ ہمارے حضرت کی بولی، اللہ تجھ پہ راضی ہو، اتعجبین، تو تعجب کرتی ہے اس بات پہ، حالانکہ تو عجائب قدرت دیکھ چکی ہے، یہ ابراہیم کا گھرانہ ہے، اے ابراہیم رحمت اللہ و برکاتہ، اللہ کی تجھ پہ رحمتیں ہوں، تجھ پہ برکتیں ہوں، اہل البیت، اہل البیت۔ اب ذرا پڑھو درود پھر، اللہم وعلی آل، وہاں پر اہل یہ صلی ہے رحمتہ، اور اللہم بارک یہ ہے برکاتہ۔ صلی کیا ہے؟ صلی کیا معنی؟ رحمت کر، اور برکات دونوں لفظ وہاں موجود ہیں، رحمت کا بھی برکت کا بھی۔ اور آپ جو درود پڑھتے ہیں اس میں بھی دونوں لفظ ہیں، اللہم صلی علی محمد۔ اور درود کے منکر تو نہیں نا، پڑھتے ہیں نا درود، ہاں یہ درود پکا لو، اس سے سارے جھگڑے ختم۔ درود کا ترجمہ دیکھنا، اے سننے نہ سننے والا بھی جھگڑا ختم۔ اللہم صلی علی معنی کیا ہے؟ یا رسول اللہ، کیا معنی ہے؟ یا اللہ، کیا معنی ہے؟ اور اللہ کے سننے میں کسی کو شک ہے؟ یہ سارے رپڑ پڑے تب ہیں کہ اصل کو چھوڑا ہے، ساری جب نقل چل گیا، نقلی پروگرام، تو سارے رپڑ پڑ گئے۔ اشاعت التوحید کی کوشش یہ ہے لوگوں فرقہ بازی کو چھوڑ دو، اپنی پارٹیوں کو چھوڑ دو، اللہ کے قرآن کو سینے سے لگاؤ۔ ہماری دعوت یہی ہے، پیغمبر کے فرمان کو سینے سے لگاؤ، جو قرآن فیصلہ کر دے، پیغمبر کی زبان فیصلہ کر دے، اس پہ گردن جھکا دو۔ اس کے شیخ الحدیث مخالف ہو، اپنا بڑا پیر مخالف ہو، کوئی بڑا مخالف ہو، اس کی مخالفت کی پرواہ نہ کر۔ خدا کی قسم قیامت کو تجھے کام آئے گا قرآن پر ایمان اور پیغمبر کے فرمان پر ایمان۔ توجہ کر، میں عرض کر رہا تھا اہل البیت کس کو کہا قرآن نے؟ بیوی کو۔ اہل البیت کس کو کہا؟
بیوی کو، یہ قرآن تو اہل بیت پہلا مصداق پیغمبر کریم کی بیویاں ہیں، ازواج مطہرات یہ پہلا قرآنی اہل بیت، اور ہم چیلنج سے کہتے ہیں کہ قرآن مقدس میں اہل بیت صرف پیغمبر کی بیویوں کو کہا گیا، اور یہ جو روایتیں قصہ پیش کرتے ہیں فلاں چادر تھی، چادر میں 4 تن کو آپ نے چادر میں داخل کیا، یہ جتنی سندیں ہیں کوئی سند صحیح نہیں، اور اگر سند صحیح ثابت بھی ہو جائے تو وہ مجازن بنیں گے، اول تو سند ہے نہیں، ہر سند کے اندر شیعہ راوی ہے، رافضی راوی ہے، اور اس شیعہ نے ازواج مطہرات کی دشمنی کی وجہ سے آل بیت کی اصطلاح بدلنے کی کوشش کی۔ تو یاد رکھنا ہے قرآن پیش کر رہا ہوں، سورہ ہود ہے، اور سورہ ہود فیصلہ کر رہی ہے آل بیت سب سے پہلے پیغمبر کی بیویاں ہوا کرتی ہے۔ ذرا حدیث پہ بخاری شریف امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں اور اللہ کے محبوب آتے ہیں، اور ان طلع کا الہ حجرات عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے محبوب چلتے ہیں، چلتے چلتے ام المومنین سیدہ کائنات سیدہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرہ کے سامنے آتے ہیں، اور حجرہ پہ آ کے امام کائنات جملہ بولتے ہیں، فرماتے ہیں السلام علیکم اہل البیت، السلام علیکم اہل۔ پیغمبر کریم اہل بیت کس کو فرما رہے ہیں؟ نبی کی، اور بالخصوص سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ مسلم کی حدیث، مسلم شریف میں صراحت کے ساتھ حدیث موجود ہے، اللہ کے محبوب مکرم جب بھی گھر سے نکلتے آپ کا معمول تھا، اور آتے بیوتا نسائے ہی اپنی بیویوں کے گھروں کے قریب آتے، حجروں کے قریب آتے۔ آپ کی عادت مبارک تھی جس بیوی کے گھر کے دروازے پہ آتے وہاں پر جس سے بھی گزرتے آپ فرماتے تھے السلام اہل البیت، او گھر والوں، او اہل بیت، تم پہ خدا کی رحمتیں ہوں۔ میرا دوست قرآن بھی کہتا ہے اہل بیت ازواج پیغمبر ہیں، اور پیغمبر فرماتے ہیں اہل بیت ازواج پیغمبر ہیں۔ حضرت زید بن ارقم نبی کا صحابی ہے، اور مسلم کی حدیث ہے، لمبی حدیث، اس کا آخری جملہ حضرت زید بن ارقم سے پوچھا گیا من اہل بیت ہی، کہ اللہ کے محبوب کے اہل بیت کون ہیں؟ حضرت زید بن ارقم پیغمبر کا صحابی اس آیت کا معنی کرتا ہے، فرماتے ہیں اہل بیت نبی کے نساؤہ، اللہ کے نبی کی بیویاں ہیں۔ اب آپ فیصلہ کریں، قرآن بھی ازواج مطہرات کو اہل بیت کہے، پیغمبر کی زبان بھی ازواج مطہرات کو اہل بیت کہے، اور صحابہ بھی ازواج مطہرات کو اہل بیت کہیں، اور تو کہے اہل بیت 5 تن پاک ہے۔ اپنے ایمان کی خبر لیں، توجہ ہے؟ ازواج مطہرات کو جب نکالے گا کہ ازواج مطہرات نہیں ہے اہل بیت، اس سے آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں محبت اہل بیت کیا ہے، جو دعویٰ کرتے ہیں، میں نے کہا لیبل لگایا، صرف لیبل محبت اہل بیت کا۔ اب ذرا ان سے پوچھو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی ایک کے ادب کے قائل نہیں، سب کو بھونکتے ہیں، حتیٰ کہ شیعہ مذہب کی کتابوں میں نماز کے بعد کی دعا اور ذکر لکھا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد ذکر کیا کرنا ہے۔ وہ ملعون بدماش یہاں تک لکھتے ہیں جب سلام پھیر لو، سلام کے بعد حضرت عائشہ پہ معاذ اللہ لعنت کرو، حضرت حفصہ پہ لعنت کرو، ازواج مطہرات پہ لعنت کی دعائیں کرو۔ میرا دوست تو بتلا، کربلا کے نام پہ اپنے ایمان کو ضائع کرنے والا، ذرا اس بدماش قوم کا حالت دیکھ، ان گنڈوں کو دیکھ، ان دجالوں کو دیکھ، ان ملعونوں کو دیکھ۔ نماز ان کی ختم نہیں ہوتی جب تک ازواج مطہرات پہ، پیغمبر کے حرم پہ، پیغمبر کے گھر پہ وہ تبرہ نہ کرے اور لعنت نہ کرے اور تان نہ کرے، اس
اور ان کی دعائیں قبرستان جانے کی، کہتے ہیں حضرت علی کے قبر پہ جا کے پہلا جملہ کہنا ہے لعن اللہ علی اعدائہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ابو بکر صدیق پہ لعنت، حضرت عمر پہ لعنت، یہ کرتے ہیں، اور ازواج مطہرات پہ وہاں پر بھی لعنت کی دعائیں کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو اہل بیت کا محب کہنے والے، جو اہل بیت جس کو قرآن نے کہا اس کو اہل بیت ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ شیعہ مفسر بہت بڑا اردو ترجمہ میرے پاس موجود ہے، جس نے دیکھنا ہو، فرمان علی شیعہ کا بہت بڑا مجتہد ہے اور اردو تفسیر ہے، اردو حاشیہ، اس پہ اس بدمعاش نے لکھا کہ یہ قرآن پاک کی سورہ احزاب کی آیت لَيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اہل البیت، کہتا ہے یہ آیت ٹھیک ہی نہیں ہے، یہ آیت غلط صحابہ نے جہاں فٹ کر دی ہے، یا جہاں کی آیت نہیں، یہ قرآن کی آیت درست نہیں ہے۔ میرا دوست ذرا آپ فیصلہ کر، اردو کی تفسیر ہے میرے پاس موجود ہے، اور کہتا ہے یہ آیت کا مقام ہی نہیں، صحابہ نے غلط جہاں لکھ دی ہے، جہاں تو ازواج مطہرات کا تذکرہ ہے شروع میں بھی آخر میں بھی، تو یہ قرآن غلط ہو گیا معاذ اللہ۔ گویا کہ اس طبقے نے خاندان رسول کی دشمنی میں آ کر قرآن مقدس کا بھی انکار کیا، یہی وجہ ہے شیعہ نہیں، جب یہ اس قرآن کو اصلی مانے، شیعہ کا اول سے لے کر آخر تک 2000 متواتر روایات ان کے مذہب کی جو یہ کہتی ہے یہ قرآن اصلی نہیں، قد حرفا و بدلا و زیدا و نوکسا، اس قرآن کو بدل دیا گیا، محرف کر دیا گیا، اس کی آیتیں بڑھا دی گئی، اس کی آیتیں گھٹا دی گئی، حتیٰ کہ انہوں نے کہا اس کی صورتیں نکال دی گئی، جو اصلی قرآن تھا اس کے پہلے صفحے پہ ابو بکر عمر کو معاذ اللہ گالیاں لکھی ہوئی تھی۔ جاتے ہو نا مجالس میں ہمدردی کے لیے، تعلقات کے لیے، ایمان سے بتا جو یہ مذہب ہو، جو اصحاب رسول پہ لعنت کرے، جو ازواج مطہرات پہ لعنت کرے، آل بیت پہ لعنت کرے، اور اتنا تیرا رسول میرے محبوب کی اولاد کتنے کو آپ بھی نہیں جانتے، اس کا اتنا پراپاگنڈا ہے۔ حضرت علی کے کتنے بیٹے تھے؟ کتنے بیٹے تھے؟ نام آتے ہیں 18 بیٹے حضرت علی کے کتنے؟ اور ایک روایت میں 19 بیٹے، 18 بیٹے، بیٹیاں ایک روایت میں 16 بیٹیاں، لیکن مسلمان کو کیوں نہیں پتا؟ دعویٰ تو ہے اطاعت رسول کا، یہ سارا ان بےایمانوں کا پراپاگنڈا ہے، سب انہی کا پراپاگنڈا ہے۔ نام صرف حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت حسین کی شان بڑی اونچی ہے، حضرت حسن کا مقام بہت بلند ہے، لیکن میرا دوست سنی کا عقیدہ ہے سب سے اونچے ہو جائیں، ابو بکر عمر عثمان علی سے شان نہیں بڑھ سکتا۔ توجہ ہے، یہ ترتیب برحال رہے گی۔ بہرحال توجہ کر، آج یہ کر رہا تھا حضرت علی کے کتنے بیٹے؟ 18 بیٹے، نام کتنے کے آتے ہیں؟ اور حضرت علی کے بیٹوں میں ایک کا نام ابو بکر ہے، ایک کا نام عمر ہے، ایک کا نام عثمان ہے۔ اس بھنگی سے پوچھ اس کا نام کیوں نہیں لیتا؟ اور کربلا میں جانے والے ابو بکر عمر عثمان حضرت علی کے بیٹے، حضرت حسن حسین کے بیٹوں کا نام ابو بکر عمر عثمان ہے۔ کبھی تو نے سوچا اس رافضی کے پراپیگنڈے کو؟ کہتے ہیں صحابہ کی آپس میں دشمنی تھی، اور دشمن کے نام پہ اولاد کے نام نہیں رکھے جاتے، اولاد کے نام دوستوں محبوبوں کے نام پہ رکھے جاتے ہیں۔ یہ قرآن کہتے ہیں رحماء بینہم، یہ آپس میں رحیم تھے، آپس میں نرم تھے، ان کی آپس میں محبت تھی۔ اصبحتم بنعمتہ اخوانا، قرآن گواہی دیتا ہے اصبحتم بنعمتہ اخوانا، میرے سارے نبی کے صحابہ آپس میں بھائی ہیں۔ خدا کی قسم
ان کی اخوت میں فرق نہیں پڑتا، ان کی محبت میں فرق نہیں پڑتا۔ قرآن نے یہی مثال پیش کی، حضرت ہارون حضرت موسیٰ کی بظاہر لڑائی بھی ہو گئی، حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کی داڑھی سے بھی پکڑا، سر کے بالوں سے بھی پکڑا، وہاں عصمت پہ فرق نہیں آیا، نبوت پہ فرق نہیں آیا، اعمال پہ فرق نہیں آیا۔ جہاں پر اگر حضرت علی حضرت معاویہ کی بظاہر اجتہاد کے اختلاف پہ مخالفت بھی بن جائے وہ ظاہراً ہوگی۔ قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، پوری کائنات الٹ پلٹ سکتی ہے، علی کا دل اور معاویہ کا دل آپس میں نہیں لڑ سکتے، دل پھر بھی متحد ہیں۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، اور یہ محب کتنی کو جانتے ہیں؟ 3 کو مانتے ہی نہیں، حالانکہ شیعہ مذہب کی 40 کتابیں گواہ ہے۔ ایک مقام پہ ہمارا مناظرہ طے ہوا گجرانوالہ کے ایریا میں، تو بیٹیاں کتنی ہیں مناظرہ طے ہو گیا، تو وہاں پر جو شیعہ مجتہد تھا اس نے کہا کون مولوی آئے گا؟ وہ کہتا ہے کہ میں چند مولویوں کے نام لیے ان سے مناظرہ کروں گا، کون آئے گا؟ اور اسے پتا تھا ایسے مولویوں کا نام لیا جن کا مطالعہ نہیں، صرف رٹی رٹائی تقریریں ہیں، کوئی کدھر سے کوئی کدھر سے۔ تو انہوں نے کہا